بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، میں عرض کر رہا تھا کہ کلمہ توحید جس کو مانے بغیر کوئی آدمی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم وحسابهم علی اللہ. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں اس وقت تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں. جب وہ لا الہ الا اللہ کو مان لیں تو ان کی جان اور ان کا مال محفوظ ہو جائے گا اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک یہ لوگ کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرتے تب تک مجھے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، اللہ کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اللہ کے دشمنوں سے الگ ہو جائیں گے، ان کی جان اور ان کی مال لینا کسی کے لیے جائز نہیں رہ جائے گا. اور اس سے پہلے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے، اب اللہ اور اس کے رسول کے دوست بن جائیں گے. اس سے پہلے وہ مومنوں کے دشمن تھے، اب وہ مومنوں کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ایک کلمے میں کون سی وہ معنویت اور کون سا وہ وزن پایا جاتا ہے کہ جو اس کلمے کو مانتا ہے وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے، اور جو اس کلمے کو نہیں مانتا وہ اللہ کا دشمن کہلاتا ہے. یہ بات سمجھنا چاہیے ہم کو، اور یہی وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اور جو آدمی اس کلمے کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے باہر تصور کیا جاتا ہے. اس لیے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی شہادت دینا اور اس کلمے کی دل سے تصدیق کرنا یہی ایمان ہے اور یہی کلمہ توحید کا اقرار ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. اللہ رب العالمین نے جہنم پر اس شخص کو حرام کر دیا ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے. سنن ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین میدان محشر میں ایک بندے کو الگ سے بلائے گا، الگ سے اس سے خطاب کرے گا، اس کے نامہ اعمال نکالے جائیں گے تو 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے پر ہوں گے، اور ہر رجسٹر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے. حدیث کا لفظ کل سجل مد البصر، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اتنا لمبا ہر انسان کا ایک رجسٹر ہوگا. اس طرح سے اس کے 99 رجسٹر ہوں گے جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا اس میں سے کسی بات سے تم کو انکار ہے؟ کہا نہیں. کہا میرے فرشتوں نے کرامن کاتبین نے تم پر ظلم کیا ہے؟
کہا نہیں. کہا ان میں سے کسی کے بارے میں تم کو کوئی اعتراض ہے؟ کہا نہیں. کہا تمہاری کوئی نیکی ہمارے پاس ہے؟ کہا نہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک کارڈ منگائے گا، ایک بطاقہ منگائے گا. بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ ان رجسٹروں کے مقابلے میں اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں ایک کارڈ، ایک بطاقہ کی کیا حیثیت ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اسے جاؤ تم وزن کرواؤ، جاؤ تم تولواؤ اپنے نامہ اعمال کو. اور اس کے بعد ایک رجسٹر پر گناہوں کو رکھا جائے گا، 99 رجسٹر جو گناہوں سے بھرے ہوں گے ان کو رکھا جائے گا، اور ایک پلڑے میں کلمہ توحید کا یہ کارڈ رکھا جائے گا. اور پھر یہ کارڈ جھک جائے گا، لا الہ الا اللہ کی شہادت بھاری ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نام پر کوئی دوسری چیز وزنی نہیں ہو سکتی، اللہ کے نام پر کوئی دوسری چیز بھاری نہیں ہو سکتی. اور سارے یہ 99 رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور اس کا نام اعمال وزنی ہو جائے گا. کون سی نیکی ہے اس کے پاس؟ وہ یہی لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد اس کے دل میں ایمان کی، یقین کی، اخلاص کی، رب سے محبت کی اور اس کے دین پر عمل کرنے کے جذبے کی اس قدر فراوانی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا. گویا کہ دل میں ایمان کا پایا جانا، دل میں یقین کا پایا جانا، دل میں معرفت کا پایا جانا، یہ اس بات کا سبب ہے کہ انسان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین کم کر دیتا ہے. آپ سوچیں، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو انفقتم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. کہا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو ان میں سے ایک آدمی کے ایک مد کے برابر اور اس کے آدھا بھی نہیں ہو سکتا. گویا کہ صحابہ نے جو خرچ کیا اور بعد والے جو خرچ کریں گے، اگر بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو صحابہ نے جو ایک مد خرچ کیا ہوگا، جو 200 گرام اور 150 گرام خرچ کیا ہوگا، اس کے برابر یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے. کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان کی وہ حلاوت، اخلاص کی وہ گہرائی اور اللہ پر یقین کی وہ قوت ان کو حاصل تھی جس کے سامنے بعد والے ذرے کے برابر نہیں آتے، جس کے سامنے بعد والوں کی نیکیوں کا وزن نہیں ہوتا. ایمان اور یقین کی وہ کار فرمائی ہے ان کے پاس کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے تمام اعمال کو دوسروں پر وزنی قرار دیا ہے. تو گویا کہ شکل میں دیکھنے میں اعمال کی ظاہری شکل کو نظر کے اعتبار سے دکھائی دیتی ہے معمولی، مگر اس میں جو تفاوت پیدا ہوتا ہے، اس میں جو فرق پیدا ہوتا ہے، وہ انسان کی نیت، انسان کے اخلاص اور انسان کے جذبے تعبد سے پیدا ہوتا ہے کہ کون کس حد تک اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو نثار کرنے پر تیار ہے. یہ جو نفس کی آمادگی ہے، یہ جو یقین کی پختگی ہے اور یہ جو ایمان کی گہرائی ہے، یہی انسان کو رب کے یہاں نجات دینے کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، سنن نسائی کی صحیح روایت میں ہے، ان العبد لیصلی وما یکتب له من صلاتها الا عشرها الا تسوعها الا ثمنها الا سبوعها الا سدسها الا خمسها الا ربوعها الا ثلثها الا نصفها. کہا کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد اس کو کبھی 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، کبھی 9واں حصہ ملتا ہے، کبھی 8واں حصہ ملتا ہے، کبھی 7واں حصہ ملتا ہے، کبھی 6واں حصہ ملتا ہے، کبھی 5واں حصہ ملتا ہے، کبھی 4واں حصہ ملتا ہے، کبھی 3واں حصہ ملتا ہے اور کبھی آدھا اس کو ثواب ملتا ہے. نماز پڑھی پوری جیسے سب پڑھتے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں ساتھ میں، مگر اجر کوئی 10واں لے گیا، کوئی آدھے میں رہ گیا، کوئی کچھ پایا، کوئی کچھ پایا. کیوں آخر یہ فرق آ رہا ہے؟ آخر یہ فرق ہے ثواب میں کیوں ہو رہا ہے؟ عبادتیں تو سب ہم شکل دکھائی دے رہی ہیں، سب اسی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، سب ایک ساتھ مل کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، مگر اجر میں یہ تفاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کا دار و مدار جو نیتوں پر ہے، عمل کی قبولیت کا جو معیار رب العالمین نے ایمان اور یقین کو متعین کیا ہے،
اس میں کمی بیشی پائی جاتی ہے، ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے، جذبہ تعبد میں کمی اور بیشی ہوتی ہے۔ کام دونوں ایک کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی کے پاس استحضار قلب کی وہ کیفیت ہے کہ اس عبادت کو ادا کرنے میں اسے لذت ملتی ہے، اسے راحت ملتی ہے، اسے چاشنی محسوس ہوتی ہے، اور دوسرا انسان وہ بھی وہی کام کرتا ہے لیکن کانما یساقون الی الموت، بہت دشوار لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے۔ ارے کسی طرح سے جماعت کھڑی ہو اور ہم بھاگ کر کے جائیں، کسی طرح سے جماعت ختم ہو اور ہم مجلس سے نکلے جلدی سے، اور دوسرا آدمی نہیں، تھوڑا اور پڑھنا چاہیے، تھوڑا اور پڑھنا چاہیے، اس کا دل لگا ہوا اس کے ساتھ، اس کا رابطہ، اس کے دل کا رابطہ جڑا ہوا اس کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں فرق ہوگا؟ عمل تو ایک ہے، ظاہری کیفیت ایک ہے۔ اسی لیے یہ کلمہ توحید جس کا ہم اور آپ اقرار کرتے ہیں، میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ جتنے معبودوں کی پرستش کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کو، جتنی مخلوقات کو، جتنے بزرگوں کو معبود بنایا جاتا ہے، لائق پرستش گردانا جاتا ہے، وہ سب کے سب عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ یہی اس کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اللہ رب العالمین موت اور زندگی کا مالک ہے، اللہ رب العالمین خلاق اور رزاق ہے، اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے، اللہ رب العالمین چاند اور سورج اگانے والا ہے، اللہ رب العالمین بارش اور قحط کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت میں کائنات کا ہر ذرہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جو ہر ذرے کا مالک ہے وہی مستحق ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، وہی مستحق ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، وہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہی مستحق ہے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے، پیشانی اس کے سامنے جھکائی جائے، اس کے دربار میں اپنی ناک کو رگڑا کے جائے اور اس کے سامنے اپنی عبودیت اور بندگی کا اظہار کر کے اس سے لو لگانے کی کوشش کی جائے۔ آپ کو معلوم ہے، حیرت ناک بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، اللہ تعالی سے بندہ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدہ آپ زمین پر ماتھا رگڑتے ہو، رب العالمین عرش کے اوپر ہے، اس سے قربت کیسے حاصل ہوتی ہے آپ کو؟ سجدے میں زمین پر پیشانی آپ رکھتے ہو، سجدے کی حالت میں ناک رب کے سامنے آپ رگڑتے ہو، اور اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ اس وقت آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہو۔ ایسا کیسے ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سوچئے، آپ غور کیجئے، اس لیے کہ جب پیشانی رب کی بارگاہ میں آپ رگڑتے ہو، رب کو آپ سجدے نیاز پیش کرتے ہو، اس وقت آپ کا دل فضاؤں میں رب العالمین سے ہم کلام ہوتا ہے، آپ کا ضمیر، آپ کا نفس اور آپ کا دل رب العالمین کی بارگاہ میں ٹکا ہوا ہوتا ہے، اور یہی قربت ہے جو بندے کو سجدے کی حالت میں حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کا دل، انسان کا ایمان جب اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے تو وہ معراج اور بلندی کی وہ وادیاں طے کرتا ہے جو اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، جو اللہ پر ایمان کی اس لذت اور کیفیت سے سرشار نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کلمہ توحید کا یہ مطلب اور کلمہ توحید کا یہ مفہوم اگر ہم نہیں جانتے تو کلمے کی شہادت بیکار ہے۔ اس لیے اس شہادت کے لیے، کلمہ توحید کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا علم ہو، ہمیں یہ جانکاری ہو کہ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ عبادتوں کا تنہا اور اکیلا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ علم حاصل کر لو، آپ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو جب نبی کو جاننا ہے تو امت کو بدل اولا جاننا ہے۔ اس لیے کلمہ شہادت کی پہلی شرط علم کا پایا جانا، معرفت کا پایا جانا، یہ جاننا
کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنہ، جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہر آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو جان رہا ہے کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے اس کلمے کی دوسری شرط ہے کہ انسان کے پاس یقین پایا جائے، اس بات کا یقین ہو، پختہ یقین ہو اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبود پائے جاتے ہیں روئے زمین پر، اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی، جتنی مخلوقات کی پرستش کی جاتی ہے، وہ سب کے سب باطل اور اطاعت و فرما برداری یا عبادت و پرستش کے مستحق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله انما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله، مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مومن ہے، ایمان لاتے ہیں، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان وہ اس طرح لاتے ہیں کہ ان کو اس کلمے کا یقین ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم لم يرتابوا، ان کو شک نہیں ہوتا، ان کو شبہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کلمے کی دوسری شرط ہے کہ ان کو یقین حاصل ہو، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی عبد اللہ ورسولہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک بہما الا دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ان دو گواہیوں کے ساتھ، ان دو گواہیوں کو لے کر جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس کو اس میں ذرا بھی کوئی شک نہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان دو گواہیوں کو لے کر جو رب سے ملے گا اور اسے شک و شبہ نہیں ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو اپنے 2 جوتے دے کر کے بھیجا اور کہا اس دیوار کے باہر جاؤ، جو تم سے ملے اور وہ اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا دل اس بات پر یقین رکھتا ہو تو تم اسے جنت کی بشارت دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهب بین علی ہاتین فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ، جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کا یقین ہو تو تم اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ یہ کلمہ توحید کے اقرار کی دوسری شرط ہے کہ انسان کے دل میں یقین جازم اور پختہ ایمان پایا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس اخلاص ہو۔ اخلاص کا مطلب شرک سے، ریاکاری سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو، اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرنے سے وہ مبرہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، لوگوں کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ عبادت کو اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے، عبادت کو اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے، اس بات کا لوگوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ صحیح بخاری کی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جو اخلاص قلب سے، دل کی سچائی سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، یعنی اس بات کا اقرار کرے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا کل قیامت کے دن میدان محشر میں۔
اور اس کلمے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ سچائی پائی جائے، اس کے دل میں صداقت ہو، اس کلمے کے تعلق سے اس کا دل تصدیق سے بھرا ہوا ہو، اس میں کسی طرح کا کوئی لیتا و لعلہ، کسی کا طرح کا تردد اور کسی طرح کا کوئی تذبذب نہ پایا جائے، سچائی سے لبریز ہو اس کا دل۔ اللہ رب العالمین نے کہا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ کہا کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ حالانکہ ان سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمائش میں ڈالا، ان سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور جانے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا ہے اور ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ کہا ہے۔ گویا کہ کلمہ توحید کا دعویٰ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ سچے کون لوگ ہیں اور جھوٹے کون لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابشر وبشر من وراءک بان من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنہ۔ کہا ہے ابو موسیٰ خوش ہو جاؤ، بشارت قبول کر لو، اور جو اس کے بعد ہے تمہارے بعد جو لوگ ہیں ان کو بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو ان کو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دیا سچے دل سے، دل کی صداقت کے ساتھ، وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک دوسری روایت ہے بخاری اور مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ جو بھی سچے دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا۔ تو یہ کلمہ توحید کے اقرار میں انسان کے دل کی صداقت اور اس کی زبان کی صداقت مطلوب ہے کہ سچائی کے ساتھ انسان ان باتوں کا اعتبار کرے۔ اسی لیے زمام بن ثعلبہ کی وہ جو بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، جن کو آپ نے دین کی باتیں سکھائیں اور انہوں نے کہا کہ اس میں میں کمی بیشی نہیں کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلح ان صدق، اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اس حدیث کی سنن نسائی کی جو روایت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان صدقہ لیدخلن الجنۃ، اگر سچ کہہ رہا ہے یہ آدمی تو ضرور یہ جنت میں داخل ہوگا، اگر یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور چوتھی چیز جو انسانوں سے کلمہ توحید کے اقرار میں مطلوب ہے وہ ہے، چوتھی نہیں پانچویں چیز، وہ ہے محبت۔ اس کلمے کے اقرار میں انسان کے دل میں اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین سے، اس کی شریعت سے، اس کی کتاب سے، اس کے نبی کے احکام سے محبت ہونی چاہیے، دل میں تعلق ہونا چاہیے، لگاؤ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَندَادًا مِّن دُونِ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کہا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے اور بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، جتنی محبت وہ اپنے بتوں سے کرتے ہیں، اپنے معبودوں سے کرتے ہیں، اس سے زیادہ مومن لوگ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ محبت کا پایا جانا کلمہ توحید کے اقرار کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اگر یہ محبت نہیں پائی جائے تو گویا کہ کلمے کے اقرار میں ہم سچے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔
3 خصلتیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ان خصلتوں کی وجہ سے ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حقیقت کو پالے گا۔ 3 خصلتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حقیقت کو حاصل کر لے گا۔ پہلے نمبر پر ہے ان يحب اللہ ورسولہ اکثر مما سواہما، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، دنیا کے تمام موجودات سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے اس کو محبت ہو، تب جا کر کے انسان کو ایمان کی حقیقت، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہو، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو۔ یہ کلمے کے اقرار کے لیے بنیادی شرط ہے میرے دوستو، اس کے بغیر ہمارا اقرار سچا نہیں ہوگا۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ انسان اسے قبول کر لے، قبول کرے یعنی رد نہ کرے، قبول کرے یعنی اسے ٹھکرائے نہیں، مان لے یعنی اسے پیروں سے رودے نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بہت سی آیات میں اس بات کی تاکید کیا ہے کہ مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر کی تصدیق کرتے ہوئے ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ۔ جب ایمان پہلے سے تو کیا ایمان لے آؤ بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے قبول کر لو، اسے تسلیم کر لو۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ کون لوگ؟ ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اور مکمل داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی تمام باتوں کو، دین کے تمام احکام کو اور شریعت کے تمام فرامین کو مان لیا جائے، قبول کر لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے۔ کسی حکم کے بارے میں پیشانی پر شکن نہ لائی جائے، کسی حکم کے بارے میں چہرے پر انقباض نہ پیدا کیا جائے، کسی حکم کے بارے میں تردد کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ بس نب کی بات آ گئی، اللہ کی بات آ گئی، دین کی بات آ گئی، نبی کی بات آ گئی، ارے بھائی نبی نے کہہ دیا تو ہو گیا ہمارے لیے۔ لیکن یہ کہ ارے اتنے دن تک مجھے کیوں نہیں معلوم تھا، مجھے کیوں نہیں پتا تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا کسی نے، وہ بڑے عالم نے نہیں بتایا، وہ چھوٹے عالم نے نہیں بتایا، وہ امام نے نہیں بتایا، وہ علامہ نے نہیں بتایا۔ یہ ایمان کی شان ہے کیا؟ ایمان اس بات کی اجازت دیتا ہے کیا؟ نہیں میرے دوستو۔ تو دین کو قبول کر لینا یعنی اسے رد کرنے سے باز رہنا، یہ ایمان کے لیے چھٹی شرط ہے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کیا ہے کہ جس نے میری دعوت اور میرے دین کو قبول کیا اور جس نے میرے دین اور میری دعوت کو قبول نہیں کیا، ان میں سے ایک وہ ہے کہ بارش برسا، پانی روکا، سبزہ اگایا، اور دوسرا وہ ہے کہ بارش بری، نہ سبزہ اگا نہ پانی روکا۔ تو کہا کہ یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے لم یرفع بذلک راسا ولم یقبل ھدی اللہ الذی ارسلت بہ۔ یہ اس شخص کی مثال ہے کہ جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اس کو اس نے قبول ہی نہیں کیا، اس کا دل آمادہ ہی نہیں ہوا میرے لائے ہوئے دین اور میری لائی ہوئی شریعت کو قبول کرنے کے لیے، اس لیے وہ زمین میں بالکل بیکار، بے فائدہ اور بے مصرف انسان ہو کر کے رہ گیا ہے۔ اور 7ویں شرط ہے انقیاد، جذبہ تسلیم و رضا، اذعان یعنی وہ ترک نہیں کرتا، اسے چھوڑتا نہیں، تابع داری اور فرما برداری پر اپنے آپ کو آمادہ رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ اچھا احسان، اچھا عمل کرنے والا ہے، تو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا۔ مضبوط کڑا یعنی اللہ رب العالمین کی ہدایت اور اللہ رب العالمین کی کتاب کو پکڑ لیا۔ گویا کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اس کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، اللہ کی شریعت کو رد کرنے سے اور
اور اس سے باز رہنے سے اپنے آپ کو روکا تو اس نے مضبوط کڑا اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت کو پکڑ لیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوا ہے، اس کلمے کے اقرار کے لیے ضروری ہے کہ اسے اس بات کا علم ہو، اسے اس بات پر یقین ہو، وہ اس اقرار میں مخلص ہو، وہ اس اقرار میں سچا ہو، وہ اس اقرار میں محبت سے بھرا ہو اس کا دل، اور وہ اسے مانتا ہو، تسلیم کرتا ہو، اسے رد نہیں کرتا ہو، اور پھر اس کے لیے آمادہ عمل ہو، تسلیم و رضا کا پیکر ہو، اسے چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہ ہو، تو وہ شخص مومن کہلائے گا۔ اب اس ترازو میں، ان شروط کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو ایک مرتبہ تولنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو ایک مرتبہ پرکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی میں کلمہ توحید کے یہ معانی، کلمہ توحید کے یہ مفاہیم اور کلمہ توحید کے یہ تقاضے پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو اب شروع تو بشارت ہے ہمارے لیے، اور اگر نہیں تو ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، ابھی فرصت دیا اللہ رب العالمین نے۔ جائزہ لے کر کے اپنے نفس کا، احتساب کر کے اپنے نفس کا آپ پلٹو اللہ رب العالمین کی طرف، اور اس معنی کی تحقیق اور اس کی تصدیق کے لیے اپنے دل کو تیار کرو، اپنے ضمیر کو تیار کرو، اپنی سوچ کو تیار کرو، اپنے بدن کو تیار کرو، اور پھر دیکھو کہ اللہ رب العالمین کیسے کیسے آپ کے لیے راستے ہموار کرتا ہے، اور کیسے کیسے اللہ رب العالمین آپ کو اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے دین کے لیے مخلص، سچے اور سچائی کے ساتھ اس کے دین پر عمل کرنے والے بنیں، اور سچائی کے ساتھ اس کی توحید کو اپنانے والے بنیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی۔